بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط صدق الله العظيم عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فقال بعض اصحابہ لو علمنا ای المال افضل فنتخذہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی دینہ او علی ایمانہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی مرد کے کامیابی کے پیچھے اکثر و بیشتر عورتوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ جو بھی مرد حضرات بہت بڑے درجے کو پا لیتے ہیں، کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو محنتیں، کوششیں، مجاہدات ہوتی ہیں، وہ اکثر و بیشتر عورتوں کی محنت ہوتی ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کے جب ان کے تاریخ اور ان کے سوانح کو پڑھ کر دیکھیں گے تو یہی بات معلوم ہوگی کہ ان کے کامیابی کے پیچھے یا تو بیوی کا ہاتھ ہے یا پھر ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بھی جب ہم غور کریں گے تو آپ کی سب سے پہلے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کیے ہیں 40 سال کی عمر میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت عمر تھی 25 سال کی، اور تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزارے ہیں۔ تو ان کی عمر ہو گئی 65 سال کی۔ حضرت خدیجہ 40 سال میں نکاح کیے تھے تو 25 سال زندگی میں تھے، تو کتنے ہو گئے؟ 65 سال ہو گئے، اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی تھی تو آپ کی 50 سال ہو گئی۔ تو تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اس وقت دوسرا نکاح نہیں کیے، جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں تھی دوسرا نکاح اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو آپ کے بہت ساری چیزیں ان کی سوانح اور ان کے تاریخ کو پڑھنے سے بہت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت سب سے پہلے جب حضرت جبرائیل کو دیکھے، پریشان ہو کر آئے، پھر روقہ ابن نوفل کے پاس گئے۔ یہ بڑی تاریخ ہے۔ اس میں ایک واقعہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بہت گھبرا گئے تھے، اور وہاں زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے بیوی سے کہا تھا تو ان کو اطمینان بخش جواب دیے کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، دشمنوں کے بھی آپ اچھائی کا معاملہ کرنے والے، آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ یہ تمام چیزیں بول کر ان کو ہمت بھرنے والی ایک عورت تھی، اور حضرت خدیجہ تھی۔ تو اس طریقے سے گزر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی زیادہ اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس جا کر آنے کے باوجود کہ نوفل ابن ورقہ کے پاس جا کر تائید کر آئے گے کہ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ فرشتہ ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس جو آتے تھے وہی فرشتہ ہے، اس کی تائید ہو گئی۔ پھر بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کیا بولے اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے نبی، جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، آپ مجھے بتا دیجئے، گھر میں ہوں کہاں پر بھی ہوں مجھے بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے، تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ حضرت خدیجہ جبرائیل آئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں نظر آ رہے ہیں۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیے. تو اللہ کے نبی پاس میں آ گئے. اب دونوں مل کر بیٹھے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی اب بھی آپ کو حضرت جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی سے کہا آپ تھوڑا میرا قریب ہو کر لگ کر میرے گود کے قریب بیٹھ جائیے. تو کہا کہ اب نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. اب تیسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر سے اوڑھنی نکال دیے. تو اب کہا کہ کیا اب آپ کو حضرت جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں نظر نہیں آ رہے. کہاں چلے گئے نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ 100% اللہ کا فرشتہ ہے, یہ حضرت جبرائیل ہے. اس لیے کہ فرشتے بے حیائی سے دور ہو جاتے ہیں. اگر یہ شیطان یا جن ہوتا تو یہ آپ کے پاس اب میں اوڑھنی نکالنے کے بعد بھی وہ رہنا تھا. تو اپنے شوہر کے اندر اللہ کے نبی کو اور بھی بات مضبوط کرا رہے ہیں, ہمت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آنے والے کو شروع زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھبرا گئے تھے, جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھ کر, ابتدائی وحی کا زمانہ تھا, اللہ کے نبی ایک دم پسینہ پسینہ ہو کر ایسا محسوس کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے خود کہا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری جان چلے جائے گی. اللہ کے نبی کو اتنا خوف ہوا تھا, اور ایسے زمانے میں ہمت دینے والی ایک عورت تھی. تو ایسے ہی ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب آپ نے پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار عورتوں میں اگر کوئی مالدار تھی تو حضرت خدیجہ تھی. تجارت کیا کرتی تھی, اس سے پہلے 2-3 نکاح ہو گئے تھے ان کے, پھر بھی ہر ایک دوسرے مالدار لوگ نکاح کرنے کو چاہتے تھے, لیکن ان سب کو نکاح کو منع کر کر اللہ کے نبی سے نکاح کیا. ان کی امانت داری کو, ان کی سچائی کو, ان کی صداقت کو دیکھ کر جب ان سے نکاح ہوا پورا کا پورا مال, ایک عربی کا جملہ ہے, حضرت خدیجہ تو منہ میں چاندی کا چمچہ رکھ کر پیدا ہوئے. ایک مقولہ ہے, کتابیں لکھنے والے یہ لکھتے ہیں. تو اس طریقے سے مالدار خاندان میں پیدا ہوئی. جب نکاح کیے تو غربت کی زندگی کو اختیار کر لیے, پورا مال پوری جان اللہ کے نبی کے حوالے کر دیے. جب اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کیے تو جب اتنی قربانیاں دیے تو حضرت جبرائیل آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی زوجہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام بول رہے ہیں. اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا جب اللہ بول رہے ہیں تو میرا بھی سلام سنا دیجئے. تو حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ دونوں سلام بول رہے ہیں کس کو؟ ایک عورت کو. اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے پوری بیویوں میں کنواری بیوی حضرت خدیجہ ہے. تو حضرت خدیجہ کے پاس حضرت عائشہ کے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب ایک سوکن کے پاس دوسرے سوکن کا جب ذکر ہوتا ہے تو کچھ دل میں آتا ہی ہے. تو حضرت عائشہ سے ایک جملہ نکلا کہ وہ کہنے لگی کہ وہ تو بوڑھی تھی. ایک جملہ نکلا, وہ تو بوڑھی تھی, حقیقت میں بوڑھی تھی. تو وہ بولے تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا اور کہنے لگا اے عائشہ کیا تجھ کو معلوم ہے خدیجہ کون تھی؟ وہ خدیجہ تھی, وہ عورت تھی, وہ مستورہ تھی جو جب مکے میں اس کمبلی والے کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت ساتھ دینے والی عورت وہ تھی. میرے اوپر مال خرچ کرنے والی اس وقت وہ تھی جس وقت میرے اوپر مال خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب حضرت عائشہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے دل سے حضرت خدیجہ کی محبت اب بھی کم نہیں ہوئی ہے, تو ایسی بیوی اللہ کے نبی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عورتوں کو ایسا جذبہ دلانا کہ وہ ہمارے دین کے کاموں میں بھی ہماری مددگار بنے, اور وہ ایسے دیندار رہیں کہ وہ جیسے ہماری دنیا میں ہماری مددگار بنتی ہے. صبح ہو گئی ناشتے کی فکر کرتے ہیں, کاروبار جا رہے ہیں توشے کی فکر کرتے ہیں, بچے اڑ گئے ہیں ٹفن باکس کیا تیار کرنا, اب یہ ان کو دنیاوی فکر ہمارے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں, کھانا بنا دیتے ہیں, کھانے کی تیاری کرتے ہیں, کئی سفر میں جا رہے ہیں تو بیگ کی تیاری کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری ظاہری ضروریات ہیں. ایسے ہی وہ ہماری باطنی اور ہماری آخرت کی فکر کرنے والی بھی بنے, وہ ہماری نگران بنے, ہمارے ایمان کی, ہمارے اعمال کی, ہمارے نمازوں کی, ہمارے ذکر کی وہ نگران بنے, اور آپ ان کے اعمال کی نگران بنے. ان سے پوچھے کہ آپ نماز پڑھے ہیں, کیا آپ نے نفل پڑھے ہیں, کیا بچوں کو آج کچھ دین کی باتیں سکھائیں. آپ باہر رہنے والے ہیں, آپ گھر کی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں, بچوں کی تربیت کا پورا بوجھ عورتوں پر رہتا ہے. اس لیے عورت بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے, بعد میں باہر کے مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی وہ مدرسہ کون سا ہے؟ وہ ماں کا مدرسہ ہے, وہ ماں کی گود ہے. تو ماں کے اندر یہ تمام صفاتیں رہنی چاہیے. اب وہ رہے گی تو وہ دیندار بنائے گی بچوں کو,
تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، ایک آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ نے آیت نازل کیا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ بڑی آیت نازل ہوئی۔ تو اب صحابہ نے سوچا ارے بھائی جب یہ سونا چاندی جمع کرنا برا ہے، یہ سونا چاندی کو رکھنا برا ہے، تو پھر افضل کیا ہے؟ فنتخذہ لو علمنا ای المال افضل فنتخذہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ مال کون سا افضل ہے تاکہ ہم اس کو جمع کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اب دیکھیے مال کو جمع کرنا جائز ہے، اسی لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، مال کو جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن پورے طور پر اس میں ڈوب جانا، پانی میں تیرنا غلط نہیں ہے، پانی میں تیریے، تیرنا آتا ہے تو تیریے، دنیا کمانا چاہتے ہیں تو کمائیے، کمانے کا طریقہ ہے تو کمائیے، لیکن کماتے کماتے اس میں ڈوب جانا یہ جان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کو کمانے کی صلاحیت ہے، کمائیے حلال طریقے سے، جتنی طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، کمائیے۔ جب مالدار پر ہی زکوٰۃ فرض کی گئی نا، مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، مال کو لینا برا نہیں ہے، سونا چاندی کو رکھنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ جا کر اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ برا ہے۔ ایسے بھی بتایا نا، تیرنا برا نہیں ہے، تیرتے تیرتے اندر ڈوب جانا اپنے جان کے لیے خطرہ ہے، تو ایسے ہی دنیا میں ڈوب جانا یہ اپنے دین کے، اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کا فرض ہونا ہی یہ دلالت کرتا ہے کہ مال کو جمع کرنا جائز ہے، جمع کر سکتے، کوئی برا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی دنیا سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات فرمائے، افضلہ، سب سے بہترین مال کیا ہے؟ افضلہ، اللہ کے نبی فرما رہے لسان ذاکر، وہ آدمی جس کی زبان ذکر کرنے والی ہو، یہ سب سے بہترین مال ہے۔ ایسی زبان جو ذکر کرنے والی ہو، ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکایت کرنے والی زبان نہ ہو، شکر کرنے والی زبان ہے رہنا چاہیے، یہ پہلے بات بتائی۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقَلْبُهُ شَاكِرٌ، اور دل کیسا ہو؟ شکر کرنے والا ہو۔ زبان کیسی ہو؟ ذکر کرنے والی، اور دل کیسا ہو؟ شکر کرنے والا۔ تو یہ دو چیزیں سب سے بہترین مال ہے۔ بعد میں تیسری بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، زوجۃ مؤمنۃ، مومنہ عورت، نیک بیوی۔ یہ مومن عورت کون ہے؟ یہ نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، صالح عورت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کی صفت بھی اللہ کے نے بتائے، کیونکہ ہر آدمی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، لیکن صفاتوں سے عورتوں کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی دینہ، ایسی نیک بیوی، ایسی نیک صالح عورت جو مرد کے دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو، اس کے ایمان پر مدد کرنے والی ہو۔ اب ایسی نیک بیوی کا ملنا یہ مالداری سے بھی بڑھ کر ہے، یہ مال سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیویوں کے ذریعے سے ہمارے زندگیوں میں خود بخود مال کی بڑھوتری ہوگی، کیونکہ جب آدمی جیسے بتایا نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا تو خود بخود وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں اس کے اندر ڈال دے گا کہ وہ مالدار بن جائے گا۔ تو اب بیوی ہے وہ نمازوں کی فکر کر رہی ہے، گھر کو ظہر میں آ گئے تو پوچھ رہے ظہر پڑھے، کہاں پڑھے، اب جا رہے ہیں عصر پڑھ لے، یہ بول کر بھیج رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تعینہ علی دینہ او علی ایمانہ، ایمان پر اور دین پر عمل کرنے کے، نگران کرنے کے لیے ایک نگران کی طرح ہے بیوی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو مردوں کی کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب عورتیں دیندار ہو۔ اسی لیے جب بھی نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے دیندار عورتوں کو منتخب کرنا ہے۔ مال کو یا حسب نسب کو یا خوبصورتی کو دیکھ کر بعد میں کیا ہو جاتا ہے کہ رشتے بگڑ جاتے ہیں، دینداری نہیں ہوتی، آنے والے بچے وہ دیندار نہیں ہوتے اور بچوں کے اندر تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ عورت کا نیک صالح ملنا اور اس کے ساتھ زندگی میں ملاپ ہو جانا اور اچھے طریقے سے خوشگوار زندگی کا مل جانا، دنیا میں جنت کا مزہ ملنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے درمیان اگر ملاپ نہیں ہو پایا، اگر ان کا جو بندھن ہے وہ ٹھیک سے نہیں رہ پایا، سمجھیے دنیا میں ہی وہ جہنم کا مزہ چکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور خوشگواری کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے دنیا میں۔
تو بہرحال عورتیں مردوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گھروں کی مستورات کو اور اپنی بیویوں کو ایسے ہی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. تو زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک سوال آیا تھا. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو 10,000 روپیہ قرضہ دے کر ہے. اب وہ قرضہ دیا ہے تو 2-3 سال سے نہیں دیا یا 1 سال سے نہیں دیا. اب وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے, غریب بھی ہے. تو اب یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی میرے اوپر 20,000 کی زکوٰۃ ہے, 10,000 روپے کیسا بھی وہ آدمی غریب ہے, وہ 10,000 اب تک مجھے نہیں دیا, تو اس میں کیا کرتا ہوں, زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں. وہ آدمی کے پاس جو میرے 10,000 روپے ہیں اس میں کیا کر لیتا ہوں, زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں, اور جو 10,000 ہے وہ باقی مدرسوں کو کہاں تو بھی دے ڈالیں گے, یہ نیت کر لیا. تو ایسا کر لے گا تو وہ 10,000 کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں ادا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے وقت میں نیت کا ہونا ضروری ہے, اور وہ 10,000 جب آپ دیے تھے قرضے کی نیت سے دیے ہیں, زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے ہیں, اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ادا کرنا ضروری ہے. کل میں بتایا تھا آپ کو, ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت پہلے کرنا معتبر نہیں ہے, پہلے کرنا معتبر ہے. مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کا پورا حساب کر لیے, حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ کے 15,000 ہو گئے. اب 15,000 نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے الگ رکھ دیے, نیت سے الگ کر دیے. اب دینے کے وقت میں نیت کرو نہ کرو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ہم لوگ پیسے 15,000 روپے زکوٰۃ کا حساب کر کر 10 لاکھ کی زکوٰۃ 25,000 بنتی ہے, تو 25,000 گھر میں نکال کر الگ کر دیے. اب مدرسے والے آ رہے, مانگنے والے آ رہے, زکوٰۃ کے مستحق آنے ہیں. اب اس میں سے نکال کر آپ دیں یا آپ کے گھر والے دیں, کون بھی دے, نکال کر دے رہے ہیں. تو آپ نیت کرو یا نہ کرو, وہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی, ادا ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر دیے ہیں. اب آپ گھر میں رکھے ہیں پیسے, آپ یہاں سے کسی باہر گئے, جیسے مثال کے طور پر مرکز چلے گئے, اب وہاں کوئی مدرسے والے مانگنے آئے, تو آپ اپنے جیب میں سے 2,000 روپے دے دیے. حالانکہ زکوٰۃ کے پیسے کہاں ہیں, گھر میں ہیں. آپ جیب میں سے 2,000 روپے نکال کر دے دیے, زکوٰۃ کی نیت سے اس وقت نیت کر دے دیے. آپ گھر کو آ کر اس میں سے 2,000 روپے اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ وہاں جو صرف نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اور متعین کرنے سے مال متعین بھی نہیں ہوتا. نیت صرف وہاں معلق رہتی ہے, جب ادا کر دیے تو پوری ہو جاتی. تو اسی لیے دوسرے پیسے بھی ادا کر دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آنے کے بعد پھر آپ اس کے پیسے اپنے پاس لے سکتے ہیں. ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے الگ نکال کر رکھ دیے, لیکن ایسا ہوا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, جیسے ATM میں پیسے ہیں, اب ATM چلتا نہیں ہے, یا کسی وجہ سے KYC کی وجہ سے اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہے. اب زکوٰۃ کے لیے جو پیسے نکالے تھے وہی ہے گھر میں, دوسرے پیسے نہیں ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, استعمال کر لینا. پھر جب دوسرے پیسے ادا کرتے اس وقت نیت سے ادا کرنا, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے, ادا کرنے کے وقت میں نیت کرنا ہے, اور جو متعین کیے ہیں ان پیسوں کے علاوہ ادا کیے تو بھی ادا ہو جاتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ہاں, کسی کے پاس غیر ملکی کرنسی ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس ریال ہے یا پھر ڈالر ہے, کوئی دوسرے ملکوں کی کرنسی ہے, تو ہاں اس کی بھی ہمارے انڈین کی جو قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا, کیونکہ وہ بھی مال ہے, وہ بھی روپیہ ہے, اور اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. تو اس لیے جو آدمی صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس دوسرے ملکوں کی کرنسی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. حج اور عمرہ جانے والوں کے پاس یا جا کر آنے والوں کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں, نشانی کے طور پر کچھ رکھ لیتے ہیں, 50 ریال, 100 ریال, 200 ریال, 1000 ریال, اگر ایسے ہیں تو آج کی انڈین قیمت لگانا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی پیسوں کی طرح پیسے ہیں. ایک آدمی زکوٰۃ, جیسے کل سوال پوچھے تھے نا متولی صاحب, پہلے سے ہی اگر دیتے گئے ایسا دیتے چلا گیا, رمضان میں حساب کیے تو زکوٰۃ جو ہے 15,000 بن رہی ہے, اور آپ جو خرچ کیے ہیں وہ 20,000 ہو گئے ہیں. رمضان کی 15 تاریخ کو نکالنے کی عادت ہے, اور آپ پہلے سے دیتے آ رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی دیے ہیں, رمضان سے پہلے بھی دیے ہیں, اور 15 رمضان تک حساب کیے تو کتنے ہو گئے, 20,000 ہو گئے. زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے آپ کی, 15,000 بن رہی ہے. تو ایسی صورت میں یا تو آپ زائد 5,000 میں نفل صدقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں, اگر چاہے تو اس کو 2025 کی زکوٰۃ کے لیے نیت کر سکتے ہیں, آنے والے اگلے سال کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں. جب 2025 کا رمضان کا 15ویں تاریخ آئے گی, جب اس 5,000 کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ایک عجیب ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا میں. رمضان کے آخری جمعہ کی شب میں 4 رکعت ایسی پڑھی جائے کہ ایک پہلی رکعت میں سورہ کوثر کو 15 مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے. ایسے 4 رکعت پڑھ لینے سے 700 سال کی نمازیں قضا ہو تو بھی اس کی نمازیں ادا ہو جائے گی. سنے ہیں کوئی یہ ویڈیو؟ نہیں سنے؟ یہ ویڈیو کل سن کر آیا ہوں. ایک آدمی مجھے پوچھنے سنے، دیکھو بزرگ سنے ہیں تو ایسی ویڈیو چل رہی ہے تو سنیے. ایسی ویڈیو سن کر پوچھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن سن کر عمل کر لینا یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ جائز نہیں ہے. قضا قضا ہی ہے اور قضا کے بارے میں نصوص موجود ہے. نماز قضا ہو گئے تو کیا کرنا، روزہ قضا ہو گئے تو کیا کرنا، زکوٰۃ قضا ہو گئے تو کیا کرنا، حج قضا ہو گئے تو کیا کرنا، یہ تمام چیزیں احادیث میں قرآن سے ثابت ہے. اس طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ ہو تو بھی وہ منصوص علیہ ہے. دوسرا طریقہ اگر بیچ میں سے بائی پاس ہو کر آیا تو اس کو اختیار کرنا بھی بدعت ہے، اس پر عمل کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ بھئی 700 سال کی نمازیں ہوں تو بھی اب جتنے بھی لوگ ہیں ایک جمعہ پڑھ لیا تو پورے نماز قضا، سال بھر نماز چھوڑ دو بھائی. جیسے ہی رمضان چلا گیا نماز چھوڑو، پھر وہ رمضان 27 کے کیا بولتے ہیں آخری جمعہ آنے تک انتظار کرو، نماز پڑھ لو اور نماز ہو جائے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہے. قضا نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. آپ لوگ سنے ہوں گے حج کو جا کر آنے کے بعد آدمی کیسا لوٹتا بھائی؟ آج ہی رجع کا یومن ولدتہ امہ. اللہ کے نبی نے فرمایا حج جس کا مقبول ہو گیا ہو وہ آدمی جب لوٹتا ہے ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے. اب جا کر دنیا کے پورے علماء سے، مفتیان سے، فقہا سے جا کر پوچھو اس کے اوپر 2 سال کی نماز قضا تھی کیا، اس کی نماز پڑھنا نہیں کیا؟ ابھی نے پوچھو جا کو، کیا بولتے؟ پڑھنا پڑتا. اللہ کے نبی بول رہے انہیں ایسا پیدا ہو کو آتا کہ گویا یہ اس کی ماں آج ہی جنی، لیکن نماز قضا ہے تو نماز ادا کرنا آنے کے بعد 2 سال کی. کسی کا قرضہ لیا تھا نہیں دیا، ڈبا دیا، آ کو دینا پڑتا. کسی کو جھوٹ بول کر مال ہڑپ کر لیا تھا، مال دینا. کبیرہ گناہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ کتنے بڑے بڑے نیک اعمال کر لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے. تو پھر بڑے گناہ کی معافی کیا ہے؟ توبہ و استغفار، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوؤں کو گرانا شرط ہے، تبھی بڑے گناہ معاف ہوں گے. تو اسی لیے قضا نماز کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے. تو نماز کیسے معاف ہو جائے گی بھائی؟ ایک رات میں پڑھ لینے سے، وہ بھی 4 رکعت پڑھ لینے سے. اس لیے قضا نماز کبھی بھی معاف نہیں ہوگی، پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کوئی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھا ہے کہ بھائی تراویح نہیں ہے، یہ خواہ خواہ پڑھتے ہیں ایسے ہی. یوٹیوب میں بھی ایسے ویڈیوز دیکھنا ہے، ایسے بیان دیکھنا ہے جو معتبر علماء کے ہوں. آج یہ ایسا ہو گیا ہے کچرے کا ڈبہ بن گیا ہے. یوٹیوب کیا بن گیا ہے؟ کچرے کا ڈبہ بن گیا. اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہے، اس کے اندر وہ بھی ہے وہ بھی ہے. کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی سمجھ لیں. کچرے ڈبے میں کیا رہتا؟ کھانے کی چیزاں بھی ہے، پھینکنے کی چیزاں بھی ہے، کچرا بھی ہے، سب چیزیں پڑ گئے ہیں. تو اب وہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو، کون سا دیکھنا کون سا نہیں بول کو. اس لیے کسی علماء سے ریفر کر کر، کسی علماء سے، عالم سے، علماء سے رابطہ کر کر کن کے ویڈیوز کو دیکھنا. دنیا میں کیا ہو گیا، لوگوں کو دین کو آسان کر کر پیش کر رہے ہیں، اور لوگ نوجوان کیا کر رہے ہیں جس میں آسانی ہے اس کو پکڑ لے رہے ہیں. ارے بھائی 20 رکعت پڑھ کو بس ہو جاتا ہے، نیند آتی رہتی ہے. وہ امام صاحب 1.5 پارہ 2 پارہ 1 پارہ پڑھاتے رہتے ہیں، 20 پارہ کئی کو پڑھنا بول دیے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، چھوڑ دیا تراویح. کیوں؟ ایک ویڈیو دیکھ کر. ہمارے نبی کے احادیث ہیں، صحابہ کے احادیث ہیں، قرآن کی نصوص، تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کو چھوڑ کر یوٹیوب دیکھ کر تراویح چھوڑ رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری گمراہیاں اس سے پھیل رہی ہیں، بچتے رہنا چاہیے. اور نہیں ہوتی ہے نماز. 4 رکعت پڑھے تو 4 رکعت ہی، جتنا پڑھے اتنا جتنا پڑھے اتنا جو ہوتا. 1 کلو گیہوں لے کر یا 1 کلو کوئی سامان لے کر آخر کے 1.25 کلو کے پیسے دیتا ہوں بولے تو ہوتا کیا؟ دیکھو یوٹیوب میں دیکھے ہیں کہتے حضرت کیا بولتے ہیں، ہمارے نبی زندگی میں زکوٰۃ دیے نہیں، ہمیں کہیں کو دینا دیونوں کو. نبی زکوٰۃ دیے نہیں ہے، تمہیں بھی دیونوں کو. ہمارے نبی کبھی فین کے نیچے بیٹھے نہیں، تمہیں بھی بیٹھو نہ کو. ہمارے نبی کبھی ایسی استعمال نہیں کرے، تمہیں بھی استعمال نہ کو کرو. ہمارے نبی کبھی بھی RCC گھر میں نہیں رہے، تمہیں بھی نہ کو رہو. ہمارے نبی کبھی فلائٹ میں سفر نہیں کرے، تمہیں بھی نہ کو کرو. ہمارے نبی کبھی 2 ویلر میں گئے نہیں، تمہیں بھی 2 ویلر میں جاؤ نہ کو. ہمارے نبی کبھی 4 ویلر میں گئے نہیں، تمہیں بھی 4 ویلر میں جاؤ نہ کو. اس میں دیکھتے نہیں، جس میں ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے. تو اس لیے
यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, किसी में भी हो, सोशल मीडिया कचरे का डब्बा है। कचरे का डब्बा तो कम समझो, गुमराही का अड्डा है। क्या है? गुमराही का अड्डा है, दीन से हटाने का जरिया है। ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे उलमा अल्लाह के नबी पेशन गोई देकर आए हैं। क़ियामत के करीब उलमाए सू पैदा होंगे। आज उलमाए सू का मुजाहरा सामने हो रहा है। बिल्कुल दीन से हटाने की पूरी साजिशें की जा रही है, अकीदे बिगाड़ने का पूरी कोशिशें की जा रही है, बिल्कुल अकीदे दीन के खिलाफ हर एतबार से। देखिए नबी के सिलसिले में बोला जाए, नबी ज़कात दिए नहीं तुम्हें कहीं को देते। अल्लाह के नबी के पास दोपहर का खाना खाते तो रात तक का खाना बाकी नहीं रहता था। सोना आ गया तो पीछे ही दे देते थे। दराहिम 1 दिरहम छोड़कर आ गए, नमाज पढ़ते ही फौरन चले गए। अरे भाई अल्लाह के नबी सलाम फेरते ही चले गए, क्यों गए? आते ही पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी घर को चले गए? कहा मेरे सर के मेरे तकिए के नीचे 1 दिरहम था, मुझे ये डर था कहीं उसको खर्च करने से पहले मेरी मौत आ जाए और अल्लाह उसका हिसाब पूछे, मुझे इस बात का डर था। मैं जाकर उसको सदका कर आ गया। अब जिसके पास 1 दिरहम भी ना रहता हो उसके ऊपर ज़कात कैसे फर्ज होगी? तो सोचने की बात है नहीं, सोचने से बात समझ में आएगी, उलमा से राब्ता करने से बात समझ में आएगी। हम लोग ही कियास कर हम लोग ही उन बातों को समझ कर अमल करेंगे, दीन से गुमराही होगी। जी किसी को कुछ पूछना है? फ़ोन में कुरान की तिलावत करना देख कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन कुरान मस्जिद में बैठे हैं या मेरे पास बिल्कुल कुरान मौजूद है तो उसको कुरान को लेकर पढ़ना अफजल है। मुसहफ़ को हाथ में लेकर पढ़ना अफजल है मोबाइल में पढ़ने के मुकाबले में। लेकिन मोबाइल में पढ़ना जायज़ है, होने के बावजूद पढ़ रहे हैं तो भी जायज़ है, लेकिन अफजल क्या है? मुसहफ़ को हाथ में लेकर पढ़ना, ये अफजल है। क्योंकि स्क्रीन, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है उसमें तमाम चीज़ें स्क्रीन पर आती हैं, कुरान एक ऐसी चीज़ है तो दूसरी चीज़ उसमें नहीं आती, तो इसलिए मुसहफ़ को हाथ में लेकर पढ़ना अफजल है मोबाइल में पढ़ने से। इसलिए सफ़र में जा रहे हैं, वहाँ पर कुरान नहीं रहता, सफ़र में वहाँ घर में किसी जगह कुरान नहीं है तो ऐसी सूरत में पढ़ लेने में कोई हरज नहीं है। मस्जिद वगैरह में पढ़ रहे हैं तो कुरान बहुत ज़्यादा रहते हैं, साल हाँ साल पढ़े रहते हैं, उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी बोला एडवांस जो देते हैं घरों को, दुकानों को जो एडवांस देते हैं, इन एडवांसों पर ज़कात है या नहीं है? देखिए ये एक तरह जो एडवांस देते हैं वो दैन ज़ईफ़ के दर्जे में होता है, और बाज़ लोग कहते हैं ये दैन मज़मून है, और बाज़ लोग कहते हैं रहन की तरह है। लेकिन इसमें सही बात यही है कि वो दैन ज़ईफ़ है, यानी वो पैसे फिर हम ना मिलते नहीं मिलते डाउट रहता। कई को जब घर छोड़ने के वक्त में मालिक क्या करता, उसमें किराया भी तोड़ लेता, पेंट मारने का भी, पेंट वगैरह अगर घर को रंग करना है तो उसके भी पैसे क्या कर लेते, तोड़ लेते, कट कर देते। तो इसीलिए बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि एडवांस पर जो आदमी एडवांस जमा किया है एहतियातन अदा कर देना बेहतर है। क्योंकि बसा औक़ात क्या होता, पूरी रकम भी आती और बाज़ रकम भी आती। जब कुछ रकम आ गई, वापस आ गई, तो जितने साल से उसके पास थी और अगर मुतय्यन है 1 साल के लिए ही दिए हैं तो ज़कात वो कवी हो जाता। 1 साल के लिए ही दुकान लिए हैं और 1 साल के लिए ही एडवांस जमा किए हैं, तो ये मुद्दत मालूम होने की वजह से वो दैन कवी हो जाता, उस पर ज़कात ज़रूरी है। एडवांस देकर ऐसे ही रह गए, कब छोड़ना नहीं मालूम, तो ऐसी सूरत में जब पैसे वापस आते, जितने आते उतने सालों की ज़कात देना पड़ता, ये एडवांस के सिलसिले में। कर्जा लेते, किसका नहीं लेते? वो कर्जा ना वो, हाँ, तो कर्जा लिए हैं, कर्जा लेकर सामान खरीदे हैं तिजारत का। मिसाल के तौर पर चावल का व्यापार करने के लिए एक आदमी 3 लाख रुपए कर्जा लिया है और चावल का व्यापार कर रहा है, और ये पहले से साहिब माल है, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो 3 लाख के चावल पर इसकी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती। ये 3 लाख कर्जा भी है, ये 3 लाख कर्जा लिया है, रकम कर्जा है, और ये जो अशिया है ये ज़कात है। तो अगर बराबर है तो माइनस कर लेना, बचे हैं तो ज़कात निकालना, सोना चांदी वगैरह सब मिलाकर ये 3 लाख माइनस करना, और ये चावल भी उसमें मिलाना, और ये 3 लाख रुपए क्या करेंगे, माइनस कर बचे हैं तो ज़कात देना, अगर नहीं बच रहे तो ज़कात नहीं है।